نسیم شاہ نے افغانستان کی جیت کا دروازہ بند کر دیا۔ دوسرے ون ڈے میچ میں پاکستان اور افغانستان میں سنسنی خیز مقابلہ۔ 301 رن کا ہدف پاکستان نے ایک گیند پہلے حاصل کیا۔ مشکل وقت میں 48 رن کی اننگ کھیلنے پر شاداب خان مین آف دی میچ قرار۔ امام الحق نے سب سے زیادہ 91 رن کی اننگ کھیلی۔ کپتان بابر اعظم نے نصف سنچری بنا کر جیت میں اپنا حصہ ڈالا۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے 9 وکٹیں گنوا دی۔ نسیم شاہ نے 5 گیندوں پر 10 رن بنا کر فتح کو ممکن بنایا۔ افغانستان کے رحمان اللہ گرباز نے 151 رنز کی اننگز کھیلی۔ 3 ون ڈے میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ تیسرا اور آخری میچ کل کھیلا جائے گا۔ انتخابات کی تاریخ طے کرنے پر صدر اور الیکشن کمیشن میں تنازع۔ چیف الیکشن کمشنر کا انتخابات کی تاریخ کے لیے صدر سے ملنے سے انکار۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے صدر عارف علوی کو جوابی خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا، صدر نے آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت اسمبلی تحلیل کی۔ صدر قومی اسمبلی 58(2)(b) کے تحت توڑتے تو الیکشن تاریخ کا اختیار ان کے پاس ہوتا۔ قانون کے تحت صدر سے انتخابات کے شیڈول پر مشاورت ضروری نہیں۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں قانونی ٹیم نے بھی آئینی نقطہ بنا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کے جواب پر ایوان صدر کو قانونی نکات کی تلاش۔ ایوان صدر نے وزارت قانون اور انصاف کے سیکرٹری کو خط لکھ دیا۔ الیکشن کمیشن کے خط پر وزارت قانون اور انصاف سے رائے مانگی۔ ادھر الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا آغاز کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی حکام کی تحریک انصاف اور جے یو آئی کے وفود سے الگ الگ ملاقاتیں۔ 90 روز میں عام انتخابات کرانے، نئے حلقہ بندیوں، الیکشن کے صاف اور شفاف انعقاد پر تبادلہ خیال۔ مسلم لیگ نون کا وفد جمعہ کے روز ملاقات کرے گا۔ سینیٹر علی ظفر نے ملاقات کو خوش آئند قرار دے دیا۔ پاکستان میں شفاف انتخابات کے لیے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات۔ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی سفیر نے کہا، مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے۔ امریکہ پاکستان سے تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا 90 روز میں انتخابات کرانے پر زور۔ 90 روز میں الیکشن ہونا آئینی ضرورت ہے۔ کوشش ہونی چاہیے انتخابات 90 دن کے اندر ہی ہو جائیں۔ اگر جون میں مردم شماری پوری ہو گئی تھی تو اسے 2 ماہ تک منظور کیوں نہیں کیا گیا؟ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ کے ریمارکس۔ عدالت میں نئی حلقہ بندیوں کے نوٹیفیکیشن کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے۔ اٹارنی جنرل بھی معاونت کے لیے طلب۔ سماعت 6 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ یہ محدود وقت ہے ہمارے پاس، ہمارا صرف کام یہاں پر الیکشن پروسیس کو اسسٹ کرنے کا ہے، اس سے زیادہ کا ہمارا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں مینڈیٹ سے تجاوز کر رہا ہوں، یہ ہمارا گھر ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ کسی کو بھی کوئی غلط فہمی ہے تو دور کر لے۔ نگران وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، مزید کہا، چائلڈ لفٹ سے بچوں کو بچا کر ملک کے مستقبل کو بچایا۔ دنیا دیکھ رہی تھی ہم چیلنج کا کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپریشن میں تھوڑی سی کمی آ جاتی تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ ریسکیو آپریشن میں کسی ایک کا نہیں، سب کا کریڈٹ تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والوں کے لیے تعریفی اسناد دینے کی تقریب۔ انوار اللہ کاکڑ نے ایس ایس جی کمانڈوز اور مقامی افراد کو اسناد دی۔ مختصر سزا بغیر نوٹس معطل ہو جاتی ہے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس کی حتمی فیصلے میں ٹرائل کورٹ نے کیا وجوہات دیں؟ ٹرائل کورٹ نے دفاع کے گواہوں کو کس بنیاد پر غیر متعلقہ کہا؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت۔ وکیل امجد پرویز نے دلائل میں کہا، سزا کے خلاف اپیل پر ریاست کو نوٹس ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا، ریاست کو نوٹس جاری کر بھی دیں تو انہوں نے آ کر کیا کرنا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ریاست آ کر کہے گی کہ سزا غلط دی گئی؟ کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر مشکلات کے مزید بادل گہرے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کو 9 مئی کے واقعات میں شامل تفتیش کرنے کی اجازت دے دی۔ پولیس عسکری ٹاور حملہ کیس، تھانہ شادمان کو آگ لگانے، بارڈر ٹاؤن میں نون لیگ آفس جلانے کے مقدمات کی تفتیش کرے گی۔
जिन्ना हाउस लाहौर हमला केस में भी चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस टीम अटक जेल में पूछताछ करेगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार। वकील ने दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस की समाअत। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तोसी कर दी। मुकदमे के मुद्दई वकील अमानुल्लाह कंदानी ने बीमारी के बायस पेश न हुए। समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस का वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील मौसम गर्मा के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। लंदन में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की मुलाकातों का पहला मरहला मुकम्मल। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ और दीगर पार्टी रहनुमाओं से वतन वापसी पर मुशावरत। नवाज शरीफ की तरफ से आइंदा माह वतन वापसी की तारीख नहीं दी गई। कानूनी मुश्किलात, इंतखाबात में मुतवक्के तारीख के इम्कान पर वापसी का प्रोग्राम फाइनल न किया जा सका। लंदन में मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक आज फिर लगेगी। दीगर मरकजी रहनुमाओं को भी लंदन बुलाए जाने का इम्कान। डॉलर काबू से बाहर हो गया, रुपए की सख्त खत्म। ओपन मार्केट के बाद इंटरबैंक में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा 314 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 58 पैसे इजाफा 300 रुपए 22 पैसे का होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 332 पॉइंट इजाफा 47,750 पॉइंट पर बंद। पाकिस्तान और भारत का नाज़मुल उमूर बदलने का फैसला। सईद अहमद वड़ाइश नई दिल्ली में एजाज अहमद खान की जगह पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का चार्ज संभालेंगे। भारत ने भी पाकिस्तान में नए नाज़मुल उमूर के नाम को हतमी शक्ल दे दी। गीता सरी विस्तावी भारत की पाकिस्तान में नई नाज़मुल उमूर होंगे। उन्हें श्रेष कुमार की जगह पर तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारतकारों के वीज़ों का तबादला। और एमक्यूएम का लापता रुकन 6 साल बाद वतन वापस लौट आया। मुतहिदा कारकुन की सिंध हाई कोर्ट में पेशी। अदालत ने पूछा, आप कहाँ थे, कौन ले गया था? जावेद खान ने जवाब दिया, कुछ मालूम नहीं, आंखों पर पट्टी बंदी थी। अदालत ने सवाल किया, आपको कहाँ रखा गया, कुछ तो आइडिया होगा। मुतहिदा कारकुन ने जवाब दिया, सियासी बुनियादों पर ले गए थे, 500 रुपये किराया देकर छोड़ दिया गया। नसीम शाह ने अफगानिस्तान की जीत का दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सनसनीखेज मुकाबला। 301 रन का हदफ पाकिस्तान ने 1 गेंद पहले हासिल किया। मुश्किल वक्त में 48 रन की इनिंग खेलने पर शादाब खान मैन ऑफ द मैच करार। इमामुल हक ने सबसे ज़्यादा 91 रन की इनिंग खेली। कप्तान बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी बनाकर जीत में अपना हिस्सा डाला। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 9 विकेटें गंवा दी। नसीम शाह ने 5 गेंदों पर 10 रन बनाकर फतह को मुमकिन बनाया। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने 151 रन की इनिंग्स खेली। 3 वनडे मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल। तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। इंतखाबात की तारीख तय करने पर सदर और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तारीख के लिए सदर से मिलने से इनकार। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर आरिफ अलवी को जवाबी खत लिख दिया। खत में लिखा, सदर ने आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील की। सदर कौमी असम्बली 58(2)(b) के तहत तोड़ते तो इलेक्शन तारीख का इख्तियार उनके पास होता। कानून के तहत सदर से इंतखाबात के शेड्यूल पर मुशावरत ज़रूरी नहीं। इलेक्शन कमीशन के इजलास में कानूनी टीम ने भी आईनी नुक्ता बना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाब पर ऐवान सदर को कानूनी निकात की तलाश। ऐवान सदर ने वजारत कानून और इंसाफ के सेक्रेटरी को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन के खत पर वजारत कानून और इंसाफ से राय मांगी। उधर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज़ कर दिया। इलेक्शन कमीशन की हुकाम की तहरीक इंसाफ और JUI के वफूद से अलग अलग मुलाकातें। 90 रोज़ में आम इंतखाबात कराने, नए हल्का बंदियों, इलेक्शन के साफ और शफाफ इनेकाद पर तबादला ख्याल।
مسلم لیگ نون کا وفد جمعہ کے روز ملاقات کرے گا۔ سینیٹر علی ظفر نے ملاقات کو خوش آئند قرار دے دیا۔ پاکستان میں شفاف انتخابات کے لیے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات۔ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی سفیر نے کہا مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے۔ امریکہ پاکستان سے تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا 90 روز میں انتخابات کرانے پر زور۔ 90 روز میں الیکشن ہونا آئینی ضرورت ہے۔ کوشش ہونی چاہیے انتخابات 90 دن کے اندر ہی ہو جائیں۔ اگر جون میں مردم شماری پوری ہو گئی تھی تو اسے 2 ماہ تک منظور کیوں نہیں کیا گیا؟ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ کے ریمارکس۔ عدالت میں نئی حلقہ بندیوں کے نوٹیفیکیشن کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے۔ اٹارنی جنرل بھی معاونت کے لیے طلب۔ سماعت 6 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ یہ محدود وقت ہے ہمارے پاس، ہمارا صرف کام یہاں پر الیکشن پروسیس کو اسسٹ کرنے کا ہے، اس سے زیادہ کا ہمارا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں مینڈیٹ سے تجاوز کر رہا ہوں، یہ ہمارا گھر ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ کسی کو بھی کوئی غلط فہمی ہے تو دور کر لے۔ نگران وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ مزید کہا چائلڈ لیفٹ سے بچوں کو بچا کر ملک کے مستقبل کو بچایا۔ دنیا دیکھ رہی تھی ہم چیلنج کا کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپریشن میں تھوڑی سی کمی آ جاتی تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ ریسکیو آپریشن میں کسی ایک کا نہیں، سب کا کریڈٹ تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والوں کے لیے تعریفی اسناد دینے کی تقریب۔ انوار اللہ کاکڑ نے ایس ایس جی کمانڈوز اور مقامی افراد کو اسناد دی۔ مختصر سزا بغیر نوٹس معطل ہو جاتی ہے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس کی حتمی فیصلے میں ٹرائل کورٹ نے کیا وجوہات دیں؟ ٹرائل کورٹ نے دفاع کے گواہوں کو کس بنیاد پر غیر متعلقہ کہا؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت۔ وکیل امجد پرویز نے دلائل میں کہا سزا کے خلاف اپیل پر ریاست کو نوٹس ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا ریاست کو نوٹس جاری کر بھی دیں تو انہوں نے آ کر کیا کرنا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ریاست آ کر کہے گی کہ سزا غلط دی گئی؟ کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ توشہ خانہ کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھ رہی ہے، ممکن ہے وہ ریلیف دے دے۔ چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا کہ آپ نے ہائی کورٹ کے سامنے اعتراضات اٹھائے ہیں؟ وکیل لطیف کھوسا نے جواب دیا جی بالکل، ہائی کورٹ کے سامنے تمام حقائق رکھے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے پہلے آپ کو کوئی سن نہیں رہا تھا اور اب سن رہے ہیں۔ عدالت نے پی ٹی آئی چیئرمین کی جیل میں حالت سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ عدالتوں کو غیر سیاسی ہونا چاہیے، ہائی کورٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان بار کونسل کے نمائندوں کی میڈیا سے گفتگو۔ حسن رضا پاشا نے کہا سپریم کورٹ نے تمام طریقہ کار کو نظر انداز کر کے کیس سماعت کے لیے مقرر کیا۔ سپریم کورٹ کے ریمارک سے لگتا ہے جیسے کیس کا فیصلہ ہو گیا۔ ایسا لگ رہا ہے ہائی کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کی جا رہی ہے، کسی کو ڈائریکٹ فیور دینا منصب کے خلاف ہے۔ ہارون رشید نے کہا سپریم کورٹ کو کوئی غیر متعلقہ آبزرویشن نہیں دینی چاہیے۔ پی ٹی آئی وکلاء کے تحفظ کے بعد خواجہ حارث کیس سے الگ۔ معروف وکیل نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم علیحدگی اختیار کر لی۔ کیس کی تمام فائلیں چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو بھجوا دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کے دوران خواجہ حارث غیر حاضر۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی زیر سماعت درخواست میں بھی پیش نہیں ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر مشکلات کے مزید بادل گہرے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کو 9 مئی کے واقعات میں شامل تفتیش کرنے کی اجازت دے دی۔ پولیس عسکری ٹاور حملہ کیس، تھانہ شادمان کو آگ لگانے، بارڈر ٹاؤن میں نون لیگ آفس جلانے کے مقدمات کی تفتیش کرے گی۔ جناح ہاؤس لاہور حملہ کیس میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ پولیس ٹیم اٹک جیل میں پوچھ گچھ کرے گی۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانتیں خارج کرنے کے خلاف درخواستوں پر رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار۔ وکیل نے درخواست واپس لے لی۔
سپریم کورٹ میں وکیل عبدالرزاق شر قتل کیس کی سماعت، عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتاری سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی۔ مقدمے کے مدعی وکیل امان اللہ کمرانی نے بیماری کے باعث پیش نہ ہوئے، سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس کا وکیل قتل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل موسم گرما کے بعد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ۔ لندن میں مسلم لیگ نون کے بڑوں کی ملاقاتوں کا پہلا مرحلہ مکمل، نواز شریف کی شہباز شریف اور دیگر پارٹی رہنماؤں سے وطن واپسی پر مشاورت۔ نواز شریف کی طرف سے آئندہ ماہ وطن واپسی کی تاریخ نہیں دی گئی۔ قانونی مشکلات، انتخابات میں متوقع تاریخ کے امکان پر واپسی کا پروگرام فائنل نہ کیا جا سکا۔ لندن میں مسلم لیگ نون کی بڑی بیٹھک آج پھر لگے گی۔ دیگر مرکزی رہنماؤں کو بھی لندن بلائے جانے کا امکان۔ ڈالر قابو سے باہر ہو گیا، روپے کی سخت ختم۔ اوپن مارکیٹ کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی ٹرپل سینچری۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا 314 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 58 پیسے اضافہ 300 روپے 22 پیسے کا ہو کر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 332 پوائنٹ اضافہ 47,750 پوائنٹس پر بند۔ پاکستان اور بھارت کا نظم الامور بدلنے کا فیصلہ، سعید احمد وڑائچ نئی دہلی میں اعزاز احمد خان کی جگہ پر پاکستانی ہائی کمشنر کا چارج سنبھالیں گے۔ بھارت نے بھی پاکستان میں نئے ناظم الامور کے نام کو حتمی شکل دے دی۔ گیتا سری وستاوی بھارت کی پاکستان میں نئی ناظم الامور ہوں گے۔ انہیں شریش کمار کی جگہ پر تعینات کیا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتکاروں کے ویزوں کا تبادلہ۔ اور ایم کیو ایم کا لاپتہ رکن 6 سال بعد وطن واپس لوٹ آیا۔ متحدہ کارکن کی سندھ ہائی کورٹ میں پیشی، عدالت نے پوچھا آپ کہاں تھے، کون لے گیا تھا؟ جاوید خان نے جواب دیا کچھ معلوم نہیں، آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ عدالت نے سوال کیا آپ کو کہاں رکھا گیا، کچھ تو آئیڈیا ہوگا۔ متحدہ کارکن نے جواب دیا سیاسی بنیادوں پر لے گئے تھے، 500 روپے کرایہ دے کر چھوڑ دیا گیا۔